کم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حلیمہ کی سواری آنے میں بہت جگہوں سے بیٹھ گئی، لیکن جب احمد مختار کو لے کر کے حلیمہ نکلتی ہے مکہ المکرمہ سے تو اب وہ سواری بیٹھتی نہیں ہے بلکہ تیزی کے ساتھ سواری چل رہی ہے۔ تو وہاں کی عورتوں نے کہا، اے حلیمہ، تیری سواری تو کمزوری کی بنیاد سے مکہ المکرمہ پہنچنے میں کئی جگہوں پہ بیٹھ گئی تھی، لیکن آج تیری سواری لوٹنے میں سب سے آگے کیوں ہو گئی ہے؟ تو سب سے پہلے کیوں پہنچ گئی؟ تو حلیمہ کہتی ہے، اے عورتوں کان کھول کر سن لے، میں جب جا رہی تھی مصطفیٰ کو لینے کے لیے، بچے کو لینے کے لیے، تو اکیلے تھی اور کمزوری کی بنیاد پہ سواری بیٹھ رہی تھی، لیکن جب میں لوٹ رہی تھی تو میری سواری پہ کوئی عام انسان سوار نہیں تھا بلکہ کعبہ کے بدر دجا سوار تھے، سیدہ کے شمس دعا سوار تھے، احمد مصطفیٰ سوار تھے، اور جس سواری پہ مصطفیٰ سوار تھے وہ سواری کبھی بیٹھ نہیں۔ اس لیے میری سواری تیزی کے ساتھ نکل گئی۔ جب حلیمہ اپنے گھر میں بچہ لے کر کے جاتی ہے، جانے کے بعد حلیمہ کی ایک بیٹی ہے، نام ہے شیما، نام شیما بتایا جاتا ہے۔ اب حلیمہ جھولا جھلا رہی ہے مصطفیٰ جھول رہے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، اے میرے بابو جھولتے رہو، اے مصطفیٰ جھولتے رہو۔ مصطفیٰ جھول رہے تھے، حلیمہ پڑھ رہی تھی، مصطفیٰ جھول رہے تھے، حلیمہ گا رہی تھی۔ اب دیکھیے، مصطفیٰ جب جھولا جھول رہے تھے اور جو حلیمہ گا رہی تھی، تو جب مصطفیٰ جوانی کے عالم میں آئے، جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو جو شیما بچپنے میں سنایا کرتی تھی وہی مصطفیٰ جب جوان ہو گئے تو سنا دیتے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جو بچپنے میں اگر اسے کچھ کہیے گا تو وہ بڑے ہو کر کے کچھ کہہ دے کہ آپ نے مجھے بچپنے میں یہ کہا تھا، لیکن نبی جی آپ کو سنا ہے، جھولے میں ہیں، جھول رہے ہیں۔ سیما کہتی جاتی، اے میرے بابو محمد جھولتے جاؤ، تم جھولتے رہو۔ سیما جھلا رہی تھی، مصطفیٰ جھول رہے تھے، جھولتے جھولتے سیما یہی پڑھتی تھی، یارا پانا عید تیرا نام محمد، یارا پانا عید تیرا نام محمد، جب سیما جھولا جھولاتی تھی اور یہی پڑھتی تھی، اے میرے بابو محمد جھولتے رہو، اے کعبہ کے بدر دجا جھولتے رہو، اے طیبہ کے شمس دعا جھولتے رہو، اے طہا و یاسین جھولتے رہو۔ لیکن جب مصطفیٰ جھولا جھول رہے تھے، جب مصطفیٰ بڑے ہوتے ہیں تو سیما کہتی ہے، اے میرے بھائی، میں آپ کو جھولا جھلایا کرتی تھی، اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو جھولا جھلایا کرتی تھی، لیکن جب آپ جھولے میں تھے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں میں کاٹ لیا تھا۔ اے مصطفیٰ مجھے پہچان لو، اے میرے بھائی مجھے پہچان لو۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، اے سیما میں تجھے پہچان رہا ہوں، اے سیما میں تجھے جان رہا ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، اے سیما جب میں جھولے میں تھا، جب میں جھول رہا تھا تو تم کچھ سنایا کرتی تھی، تم کچھ گایا کرتی تھی، جب تک تم سناؤ گے نہیں تب تک میں تیرے شوہر کو قید میں رکھوں گا۔
تو سیما کہتی ہے اے میرے مصطفیٰ آپ میرے شوہر کو چھوڑے یا نہ چھوڑے میں تو ضرور سناؤں گی. اب سیما پھر پڑھنے لگتی ہے یا ربنا ارجعنا محمدا حتى أراه فاجتبنا یا ربنا ارجعنا حتى أريه من حسنا. مصطفیٰ کہتے تھے اے سیما تو بچپنے میں یہی دعا کر رہی تھی کہ تیرا بابو محمد بڑا ہو جائے, تیرا بابو محمد جوان ہو جائے, تیرا بابو محمد سردار ہو جائے. دیکھ لو جو بچپنے میں دعا کرتی تھی آج تیرا بھائی سردار ہو گیا ہے اور سردار بنانے والا ہو گیا. مصطفیٰ آج سردار بھی ہو گئے ہیں. دنیا میں تشریف لائے, انقلاب مصطفیٰ تشریف لے آیا, دنیا میں تشریف لے آیا. ایک اور واقعہ سنیے, ایمان تازہ کیجیے. رسول پاک کے دور سے پہلے کیسے لوگ کفر و گمراہی میں منڈلا رہے تھے. ایک آدمی ہے جو اپنے گھر سے جا رہا تو اپنی بیوی کو وصیت کر کے جا رہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا, تیرے پیٹ میں جو امانت پل رہا ہے وہ اگر بیٹا پیدا ہو تو لاڈ اور پیار سے پالنا, اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا گلا دبا کر مار ڈالنا. اللہ اکبر. جانے والا وصیت کر کے جا چکا, اپنی بیوی کو وصیت کر کے جا چکا. اب اس کی بیوی اپنے کوکھ میں رکھ کر بہت آرام اور سکون سے پال رہی ہے, لیکن جب اس کا شوہر جا چکا اچانک آنے والا مہمان بچہ نہیں بلکہ بچی پیدا ہو گئی, بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی. ماں نے اپنے گلے کو ماں نے اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے بیٹی کے گلے کو دبوچنے کے نیچے, پڑوس کہتی ہے کس کا گلا دبا رہی ہے؟ اس کی کہ جس کو تم نے اپنے کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے تک پالی ہو اس کو مارو گی, پوری دنیا تجھے جان ہی جان کہے گی. لیکن ماں کا دل ایسا نازک ہوتا ہے, ماں کا دل ایسا نرم ہوتا ہے کہ ماں کا اٹھا ہوا ہاتھ واپس آ جائے. ماں سوچنے لگی میں اسے پالوں تو پالوں, میں اگر چھوڑ دیتی ہوں میرا شوہر آئے گا تو مار ڈالے گا. میرا شوہر میں وہ کیا کر کے گیا تھا, میں بھی مروں گی میری بیٹی بھی مرے گی. تو اس کے بیوی نے ارادہ کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پڑوس کے گھر میں ڈال دیتی ہوں. میرا شوہر آئے اور پوچھے گا کیا پیدا ہوا تھا تو میں کہہ دوں گی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے تیری وصیت کے مطابق اس کا گلا دبوچ کر کے اس کو میں نے مار ڈالا. اتنے میں اس کا شوہر پہنچتا, پڑوس کی بڑھیا کو کہتی ہے اے بڑھیا بیٹی میری ہے ماں تجھے کہے, بیٹی میری ہے تیری گود میں سوئے گی. اگر مجھے ماں کا ممتا تڑپائے تو آج کی آخری حصے میں آ کر کے اپنی بیٹی کو دودھ پلا کر کے اپنے دل کو چین و سکون دوں گی. لیکن میری بیٹی تیری گود میں سوئے گی, میری بیٹی ہے تیرے گود میں کھیلے گی, بیٹی میری ہے ماں تجھے کہے گی. دیکھیے اب اس کا شوہر اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو کتنی خوبصورت بڑھیا کی بیٹی ہے, کتنی خوبصورت بڑھیا کی بیٹی ہے, اسی طرح تیری بھی بیٹی تھی, لیکن میں نے تیری وصیت کے مطابق اس کا گلا دبوچ دیا, اس کا گلا دبا کر مار ڈالا. اے میرے شوہر دیکھو بڑھیا کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے. اب اس کا شوہر اپنے آپ کو نہ روک سکے, خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر کے, حسین و جمیل بیٹی کو دیکھ کر کے اپنے گود میں لے لیتا ہے.
بیٹی تو اپنی ہے، بیٹی تو باپ کے گود میں ہے، لیکن باپ کہنے پہ مجبور۔ اگر بیٹی باپ کو باپ کہہ دیتی تو باپ کے ظلم کے شمشیر بیٹی کی گردن اڑا دیتے۔ بیٹی باپ کے گود میں کھیل رہی ہے، اب اس کی بیوی سمجھ گئی، اس کی بیوی جان گئی کہ میرے شوہر کا دل اس بیٹی سے لگ چکا ہے، اب یہ نہیں مارے گا، اب یہ اسے نہیں قتل کرے گا، اب یہ اسے نہیں زندہ گاڑے گا۔ تو ایک دن پردے سے اٹھا دیتی ہے اس کی بیوی اور کہتی ہے اے میرے شوہر، جو تیرے گود میں جو بیٹی کھیل رہی ہے وہ پڑوس کی بیٹی نہیں ہے، وہ بڑھیا کی بیٹی نہیں ہے، وہ تیری اپنی بیٹی ہے۔ اگر میں اس وقت کہہ دیتی تو تیرے ظلم کے شمشیر اس بیٹی کی گردن پھوڑا دیتی۔ اب وہی بیٹی ہے ماں کے آنچل میں لپٹ کر سوئی ہوئی، رات کے آخری حصے میں باپ آتا بیٹی کو اٹھاتا، بیٹی آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی، کہتی ابو جان رات کے پچھلے پہر آپ نے ماں کے دامن سے اٹھا لیا۔ باپ کہتا ہے بیٹی چلنی ہے دعوت میں، بیٹی چل پڑتی ہے۔ باپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بیٹی جا رہا ہے، رات اندھیری ہے، جنگل میں سفر کر رہے ہیں دونوں۔ جب کچھ دور سفر کرنے کے بعد آپ کے پیروں میں قدموں سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ بیٹی دوڑتی ہے، کہتی ہے اے میرے باپ، مجھے باپ کا خون گرا کر دعوت کی روٹی نہیں کھانی ہے، چلیے لوٹ چلیے، چلیے واپس ہو چلیے۔ لیکن باپ کے دلوں پہ جاہلیت کا پہاڑ رکھا ہوا ہے، آپ کہتا ہے نہیں بیٹی چلنی ہے دعوت میں۔ بیٹی جی تھامے چل پڑتی ہے۔ جب آپ اور بیٹی جنگل میں پہنچنے کے بعد آپ گڈھا تیار کرنے لگے، گڈھا کھودنے لگا۔ باپ سمجھتی ہے، باپ بیٹی سمجھتی ہے کہ میرا باپ ابھی مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میرا باپ کو مجھ سے کھیل رہا ہے، میرا باپ کو مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ جب گڈھا کھود دیا، جب گڈھا تیار ہو گیا، اسی گڈھے میں بیٹی کو اتارتا ہے۔ اب جب بیٹی کو اتار دیا، بیٹی سمجھ رہی ہے اب بھی میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اب بھی میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، اب بھی میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے۔ اب باپ بیٹی جاننے لگا، باپ اب بھی سمجھ رہی ہے میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا، میرا باپ کو مجھ سے کھیل رہا۔ لیکن جب گلا بھر مٹی ڈال چکا باپ، بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ، زندگی دینے والا تو نہیں ہے، زندگی دینے والا کوئی اور ہے۔ اے میرے باپ، آخر کس طرح زندگیوں کو زندہ گاڑا جائے گا؟ اے میرے باپ، زندگی دینے والا تو نہیں، زندگی دینے والا کوئی اور ہے۔ خدا کے طرف لگا کر کے وہ پکارتی ہے اے میرے خدا، کب تک اس طرح زندگیوں کو زندہ گاڑا جائے گا؟ کب تک بیٹیوں کو زندہ گاڑا جائے گا؟ کب تک اس طرح بیٹیوں کو زندہ تصور کیا جائے گا؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا، پیدا تو تو نے کیا ہے، یہ دن جھاڑنے والا یہ کون ہوتا ہے کہ مجھ پر اتار رہا ہے؟ بیٹی کی آواز تھی، بیٹی کی آواز تھی جو عرش اعظم سے گونج رہی تھی، عرش اعظم سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک کسی 12 ربیع النور کو مصطفی حق سننے کو ملا، اور مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو ارشاد فرماتے ہیں اے کرنے والی بیٹی، اب تم نہیں ماری جاؤ گی، اس لیے کہ جو مار رہا ہے اس کا بچانے والے محمد رسول اللہ آ گئے۔ اب بیٹیاں گاڑی نہیں جائے گی،
بلکہ جو بیٹیوں کو کاٹتا ہے، جو بیٹیوں کو دریا میں ڈبوتا ہے، جو بیٹیوں کو زندہ کاٹتا ہے، جو بیٹیوں کو زندہ مار دیتا ہے، اس کا بچانے والے محمد مصطفیٰ۔ یہ انقلاب تھا، لڑکیوں کو ملعون کہا جا رہا تھا، لڑکیوں کو بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا، عورتوں کا مقام بلند کیا ہے میرے مصطفیٰ نے، لڑکیوں کا مقام بلند کیا ہے میرے مصطفیٰ نے۔ اس لیے مسلمانوں، مصطفیٰ نے اس کا مقام بلند کیا ہے، اس کے مقام کو بلند رکھا جائے۔ یہ میرے مسلمانوں، اس جلوس محمدی کا یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اگر جان دینے کی باری آئے گی تو جان دوں گا، مال دینے کی باری آئے گی تو مال دوں گا، لیکن اسلام کی دولت کو لوٹنے نہیں دوں گا۔ رسول پاک نے جسے اونچا کیا ہے اسے نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ ارے جو مصطفیٰ اٹھا دیتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں تو اٹھتے ہوئے رکھتے ہیں، اور آخرت میں جاتے ہیں تو اٹھتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیسے کیسے مصطفیٰ نے لاभ دلا کر کے عورتوں کی حفاظت کی۔ مصطفیٰ فرماتے کہ جو شخص تین بیٹی کے والدین ہوں، اگر ان کی شادی عزت و آبرو سے کر دیں گے تو میری شفاعت فروز محشر ان کو میری شفاعت تلاش کرے۔ اتنے میں دو بیٹی والے والدین پہنچے، یا رسول اللہ میرے پاس دو بیٹی، یا حبیب اللہ میرے پاس دو بیٹی، اگر میں اپنی بیٹی کی شادی عزت و آبرو سے کر دیں گے میرے بارے میں کیا حکم ہے مصطفیٰ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کو بھی میری شفاعت تلاش کرے گی۔ اتنے میں ایک بیٹی والے والدین پہنچتے تھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک بیٹی ہے، میں نے اپنے بیٹی کو بڑے پیار سے پالا، عزت و آبرو سے شادی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے آقا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کو بھی میری شفاعت۔ اتنے میں حضرت عائشہ پہنچی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جس کے پاس بیٹا بیٹی کوئی نہ ہو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے زمانے میں اسی کا پروردگار ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے زمانے میں اسی کا محمد مختار۔ اس لیے مسلمانوں اسلام نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیجیے، اسلام اس سے روکا ہے اس سے روکے رہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، آپ اپنے بیٹیوں کی حفاظت کیجیے اور خود بھی شریعت کی حفاظت میں رہیے، خود بھی اسلام کے طریقے سے کھڑے رہیے۔ مسلمانوں جو لوگ آقا کی ملاد کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کی مسجد اس لیے مسلمانوں یہی آخری بات ہے میری کہ اگر بھوکے رہنے کی ضرورت پیش آئے تو بھوکے رہیے، 3 ٹائم نہیں کھائیے 2 ٹائم کھائیے، لیکن اپنے اولادوں کو عاشق مصطفیٰ بنائیے۔ بلڈنگوں کو چھوڑ دیجیے، جھوپڑی میں رہیے، لیکن اپنے اولادوں کو نبی پاک کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ترغیب دلائیے۔ تو یقین جانیے جو مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، جو رسول پاک کی شریعت مصطفیٰ پہ چلیں گے،
تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ اسلام کو اونچا سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسلام کے علماء کو اونچا رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مسلمانوں یہ نبی کی پیدائش، جب نبی دھرتی پہ آتے تو عجیب عجیب طرح سے انقلاب برپا ہوتا، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ بیماریوں میں رہتے ہیں، لیکن جب رسول ہاشمی دنیا میں آتے ہیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، جب مصطفیٰ آتے ہیں تو بربادی ختم ہوتی ہے، جب مصطفیٰ آئے ہیں تو زلزلے ختم ہو گئے، جب مصطفیٰ آئے ہیں تو برائیوں کو مٹا کر کے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ مصطفیٰ اسلام جب پھیلا ہے تو بڑی مشقتوں سے پھیلا ہے۔ اسلام مدینے سے چلا ہے تو چند مٹھی بھر جماعت کی، جب اسلام وہاں چلا ہے، جب مصطفیٰ کے اوپر تیر و تلواروں کی بارش ہو رہی تھی تو مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے، پھیلا ہے اسلام۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا، جب صدیق کی صداقت کا پرچم بلند ہوا ہے تب اسلام پھیلا ہے، جب عمر کی عدالت کا پیکر چمکا ہے تب پھیلا ہے اسلام، جب علی نے خیبر کا قلعہ اٹھایا ہے تب اسلام پھیلا ہے، مصطفیٰ کے اوپر تیر اور تلواروں کی بارشیں ہوئی ہے تب اسلام پھیلا ہے۔ اس لیے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسلام پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ لوگ علماء نے بڑی مشقتوں سے اسلام کو پھیلایا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کو پھیلایا ہے ہم بھی اسی طرز تعبیر کے اسلام کو پھیلاتے رہے، اسلام پہ عمل کرتے رہے۔ اس لیے مسلمانوں جو اسلام کی شریعت پہ عمل کریں گے، جو قرآن پہ عمل کریں گے، ان کی زندگی برباد نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ اس لیے اگر زندگی گزارنا ہو تو قرآن کے دائرے میں زندگی گزاریے، اگر زندگی میں رہنا ہو تو اسلام کی طرز تعبیر سے چلنا ہوگا۔ اگر اسلام سے چلیں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تمام مسلمانوں کو اسلام کی حقانیت کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ صحیح طرف سے سبحان اللہ۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عاشقوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں برداشت کیجیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں وہی ہم بھی چاہ رہے ہیں، دونوں کی چاہت یکساں ہے۔ لیکن آئیے مچل کر ایک بار درود مبارکہ پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم
صلی علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی تشریف لائے تو پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی، پوری روئے زمین بقعے نور بن گئے، اور جینے کا سلیقہ، کھانے کا طریقہ سب کچھ ملا۔ تو دوستو آئیے، کھانا انم دے گا، ہم یہیں سے بول سکتے ہیں؟ ارے میکلے سے نمبر دے دیتے، ہم کو بولتا۔ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بڑی ہی مشہور لطیفہ ہے جو آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن یقیناً کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو ہی جاتا ہے کہ ایک شخص اسی طریقے سے محفل سجایا تھا اور ایک شخص لاٹھی لے کر محفل کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور بار بار دیکھ رہا تھا۔ پوچھا کہ کس کو کھوج رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر دیکھ رہا تھا کہ وہ لاٹھی لے کے گھوم رہا ہے اور بڑی زور سے دیکھ رہا ہے، تو جو حضرت تقریر کر رہے تھے بولے ارے کس کو کھوج رہے ہیں؟ کہا بولیے بولیے، آپ اپنا کام کیجیے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو بلایا ہے، جو آپ کو بلایا ہے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سر سے جب بات گزرنے لگے وہ کام اسی جگہ روک دینا بہتر و مناسب ہوتا ہے، لیکن یہاں ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے اور آپ مکمل جذبات کے شباب میں ہیں۔ آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے صاحب بانی محفل کے طرف سے یہ اشارہ ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کام لیجیے، تھوڑی دیر۔ تو کیا تھوڑی دیر اگر آپ زحمت کریں تو کچھ لب کشائی ہم آپ کے سامنے کریں؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ڈھونڈ کر بولو، تڑپ کر بولو۔ اچھا، جو کلام ہم سے سنتے رہتے ہیں وہی والا سناویں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، جب پیاس ہماری نہیں بجھی پڑھتے پڑھتے تو آپ کو سنتے سنتے کیسے بجھے گی؟ ہم بارہا پڑھتے ہیں لیکن ابھی تک پیاس میری نہیں گئی۔ آمد رسول کی خوشی میں کائنات کے ذرے ذرے نے ایک دوسرے کو مزدے جاں فضا سنایا۔ کیا سنایا؟ ہر ایک نے دوسرے کو کہا مبارک ہو۔ کہا کیا؟ کہا آمنہ کے لال آ گئے، کہیے سبحان اللہ۔ کہا مبارک ہو۔ کیا؟ محبوب کردگار آ گئے، مبارک ہو۔ مدینے کے تاجدار آ گئے، مبارک ہو۔ نبی آخر الزماں آ گئے، اب کوئی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے، اب یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے آ گئے، غریبوں کے داتا آ گئے۔ تو دوستو، یہ مزدے جاں فضا جو سنایا ہے تو شاعر نے اس کو قلم بند کیا اور اس واقعے کو اشعار کے ذریعے میں لکھا۔ کس طریقے سے، کتنے نبازی کے ساتھ شاعر نے میرے دوستو کلام کو پیش کیا ہے، یقیناً آپ سنیں گے تو عشق نبی میں مچل جائیں گے، کہیے طرف کر سبحان اللہ۔
اور سلسلہ جاری رکھیے گا، کہیے سبحان اللہ۔ سلسلہ جاری رہے گا نا، ماشاء اللہ۔ تو مدعے کا سزا، اچھا جو پرتیاشی لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ الگ رہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے، بارہا بلایا جا رہا ہے، محفل میں آ جائیے، سبحان اللہ۔ ایک بار اور کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بھینے بھینے ہوا، تھوڑا دو بڑھیا سے دو، بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں، ایسے تو پڑھتے پڑھتے حالت خراب ہو گئی۔ گلشن دہر کے، گلشن دہر کے، گلشن دہر کے، ایک ایک پھول کا، گلشن دہر کے، ایک ایک پھول کا، گلشن دہر کے، ایک ایک پھول کا، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لوگ جانے بہار آ گئے، لوگ جانے بہار آ گئے، گلشن دہر کے، ایک ایک پھول کا، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لوگ جانے بہار آ گئے، لوگ جانے بہار آ گئے۔ اور چاند نے تاروں سے پوچھا، کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا، چاند نے تاروں سے پوچھا، کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا، تارے بولے دکھیا کا رکھوالا، دکھیا کا رکھوالا، چاند تاروں تھی بحث جاری، چاند تاروں تھی بحث جاری، اتنا گونجتی یہ پکار، لوگ جانے بہار آ گئے، لوگ جانے بہار آ گئے، گلشن دہر کے، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لوگ جانے بہار آ گئے۔ اور یہ کلام بڑی محبت کے ساتھ آپ حاضرین کی سماعت، آپ حاضرین کے سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کلام کو سن کر یقیناً نبی کی محبت میں آپ جھوم اٹھیں گے۔ اور پھولوں میں کلیوں کے کانوں میں کیے سرگوشی، میں کیے سرگوشی، پھولوں میں کلیوں کے کانوں میں کیے سرگوشی، میں کیے سرگوشی، اور کیسی خوشی کے بات ہے، لوگ چھائے ہیں مدہوش، چھائے ہیں
کے سب سے کہو بول کر سنو، جا کے سب سے کہو جن کے خاطر تھے ہم بے قرار، لو جانے بہار آ گئے۔ نعرے مطلب کیا تسلیم میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ لوگ جانے بہار آ گئے،